آئیں ہم وعظ کے عنوان آسمانی نمو کے حلقے کے تحت خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک درخت میں ہر سال نمو کا ایک حلقہ بنتا ہے۔ ایک درخت کے نمو کے حلقے ان آزمائشوں اور دکھوں کا تفصیلی ریکارڈ رکھتے ہیں جو درخت نے سال بھر میں برداشت کیے۔ کسی ایک سال درخت خشک سالی کا شکار ہوا، دوسرے سال میں یہ کیڑوں اور بیماریوں کی زد میں آیا، اور کسی اور سال میں اس پر بجلی گری۔ یہ تمام جدوجہد اور تجربات اس کے نمو کے حلقوں میں عین مطابق درج ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی درختوں پر ایسے نشانات دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے خشک سالی کے باعث درخت نے بہت تکلیف اٹھائی ہوگی؟ عموماً اکثر لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ آئیں اپنے آسمانی نمو کے حلقوں کے بارے میں سوچیں۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے خواہشمند سیون کے فرزندوں کے نمو کے حلقوں میں کس قسم کا ریکارڈ موجود ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ معتدل خطوں میں درختوں کے نمو کے حلقے زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ معمولی موسمی تبدیلیوں والے گرم علاقوں میں درختوں کے نمو کے حلقے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تاکہ ایسے درخت بھی ہیں جن میں نمو کے حلقے بالکل بھی نہیں پائے جاتے۔ نمو کے حلقے ان علاقوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جہاں بہار، گرما، خزاں اور سرما جیسی واضح موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ خشک سالی کے سال، شدید بارش اور سیلاب کے سال، وہ سال جب درخت کیڑوں کی زد میں رہا، اور وہ سال جب درخت پر بجلی گری۔ کہا جاتا ہے کہ ان تمام واقعات کا تجزیہ نمو کے حلقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹیں گے تو ہمارے بھی نمو کے حلقے ہوں گے جو واضح طور پر ظاہر کریں گے کہ ہم نے بادشاہی کی خوشخبری کے لیے کیسی زندگی گزاری۔ خدا اور فرشتے اسے فوراً جان لیں گے۔ وہ یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ ہمارے نمو کے حلقے دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کی خوشخبری کے لیے کتنی محنت کی ہے، کیا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی؟ یہ سب ہمارے آسمانی نمو کے حلقوں میں عین مطابق درج ہے۔ خدا نے درختوں میں نمو کے حلقے بنائے جو ان کے درد، غم اور اذیت جیسے تجربات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگرچہ درخت براہ راست بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے نمو کے حلقوں کے ذریعے بولتا ہے۔ تو پھر ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے نمو کے حلقے کیسے بنانے چاہیے؟ کیا ہمیں ایک ایک کر کے روحوں کو بچانے کے لیے بے تابی کے ساتھ خدا کی مرضی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ذہنیت بھی درج کی جائے گی۔ کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ خدا ہمارے دلوں اور ذہنوں کو جانچتے ہیں؟ ہم خدا کے حضور جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نمو کے حلقوں کا جائزہ لینے سے ہم ان ادوار کی نشاندہی کر سکتے ہیں جب درخت آگ، خشک سالی یا شدید سردی کا سامنا کرتا رہا۔ اگرچہ درخت براہ راست بات نہیں کرتا، لیکن ہم محض اس کے نمو کے حلقوں کو دیکھ کر یہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں خدا سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے خدا، میں نے اس طرح زندگی گزاری یا اس طرح زندگی گزاری۔ خدا ہمارے آسمانی نمو کے حلقوں کو دیکھ کر سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، یعنی ہم نے کتنی دعائیں کی، کتنے وعظ سنے، خدا کے کلام کا کتنا مطالعہ کیا اور کتنی منادی کی، آسمان کی بادشاہی کے لیے ہماری نمو کے حلقوں میں درج ہیں۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر ہم ولولہ بوتے ہیں تو ہم یقیناً اپنے ولولے کے نتائج کی فصل کاٹیں گے۔ خدا جوش و ولولے سے کام کرنے والوں کو یقیناً برکات اور انعامات بخشتے ہیں۔ جو لوگ مستعدی سے کام کرتے ہیں ان کی محنت بلا شبہ نتائج لاتی ہے۔
जो लोग काहिल और सुस्त हैं वो नागुज़ीर तौर पर अपनी काहिली और सुस्ती के नताइज का सामना करेंगे। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों पर नज़र डालें तो सबसे खौफनाक आयात में से एक ये है कि आदमी जो कुचेबोता है वही काटेगा। जब भी मैं इन अल्फाज को सोचता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। क्या मैंने आज कुछ गलत बोया है? आज मुझे सही चीज बोनी है। यूं हम दिन ब दिन अपने आसमानी नमू के हल्के बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूं कि घर पर, कलीसिया में और खुशखबरी के मुहाज पर पुरफजल नशोनुमा के हल्के बनाएं। हम मुकाशफा की किताब के 22 बाब की आयत 12 देखते हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूं और वो हर एक को कैसे अजर देंगे, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आप सब वो अजर जो हम आसमान में पाएंगे अब्दी हैं। इस जमीन पर कोई भी फातेह हमेशा के लिए सोने का तमगा नहीं रखता। क्या रखता है? कुछ अरसे के बाद उस फातेह की जगह कोई और ले लेता है। यहां तक कि अगर कोई अच्छा आलमी रिकॉर्ड कायम हो भी जाए तो आखिरकार कोई और उसे तोड़ देता है। ताहम आसमान की बादशाही में जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए खुदा हर एक को उसके कामों के मुआफिक बख्शेंगे। वो कैसे जानते हैं कि हर शख्स ने क्या किया है? आप सब आज दुनिया में मौजूद दरख्तों में से अमेरिका में एक 5000 साल पुराना दरख्त है। वो खुशी, गम, दर्द और करब जिनका दरख्त हर साल तजुर्बा करता है, सब इसके 5000 हलकों में नक्श और जज़ब हैं। जब एक इंसान दरख्तों में नमू के हलकों का तजज़िया व तशरीह कर सकता है तो फिर खुदा उन आसमानी नमू के हलकों को कितनी ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं जिन्हें वो हमें बनाने की इजाज़त देते हैं। बस क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम नमू के ऐसे हलके बनाएं जो आसमान पर हमारी वापसी पर चमकेंगे? आए गलतियों बाब 6 आयत 7 देखते हैं। उफरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी क्या काटता है जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये बिल्कुल सच है। अगर कोई भी काम जरा सी भी बुराई या नाराजगी के ख्याल से किया जाए तो नागुज़ीर तौर पर उसका नतीजा उसी फितरत की अक्कासी करता है। अगर कुछ बुरा बोया जाए तो अच्छा कभी नहीं उगेगा। जहां पहलियां बोई जाती हैं वहां पहलियां उगती हैं, और जहां सुर्ख पहलियां बोई जाती हैं वहां सुर्ख पहलियां उगती हैं। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप सब ये कलाम बिल्कुल सच है। हत्ता कि जब आप मुनादी करते हैं तो आपकी ज़हनियत के लिहाज से नताइज मुख्तलिफ होंगे। अगरचे तमाम हलके एक जैसे नजर आएं, खुदा फौरन जान लेते हैं कि कौन से हलके दुखों के जरिया से बने हैं। हत्ता कि अगर हम सिर्फ एक बार दुआ करें तब भी वो दुआ जो खुदा के हुजूर मुखलिसी और गमगीन दिल से की जाए महज आदतन की जाने वाली दुआ से बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम ईमान से नहीं बल्कि अंधी तकलीद में ये सोचकर दुआ करें कि चूंकि हर कोई दुआ करता है इसलिए एक ईमानदार के तौर पर मुझे भी दुआ करनी चाहिए, तो ऐसी दुआएं भी हमारे आसमानी नमू के हलकों में कंदा हो जाती हैं। जो दुआएं हमने आज सुबह 9 बजे और सहपहर 3 बजे गुजरानी है वो भी कंदा हो गई हैं। इसी तरह सुबह जागने के बाद की दुआ और रात को सोने से पहले की दुआ भी कंदा हो गई है। हम कितनी जानफिशानी से खुदा के तालिब हैं और किस किस्म के ईमान से हम उनके तालिब हैं, ये सब हमारे नमो के हलकों में कंदा है जो यके बाद दीगरे बन रहे हैं। लिहाजा हमें अपने अंदर से फरीब देने वाले दिल को, नारास्त ख्यालों और नाफरमानी करने वाले जहन को निकाल देना चाहिए। जैसा कि वाइज की किताब बाब 12 में लिखा है, खुदा के हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुल्ली यही है।
یہ لکھا ہے کہ تبھی خدا ہماری برکات کو آسمان پر ستاروں کی مانند ابدالآباد تک چمکائیں گے۔ 그 축복이 영원무궁토록 빛나게 할 것이라고 했습니다. آئیں آیت 8 سے جاری رکھتے ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے کیا کاٹیں گے؟ ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے لیے بویا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عمل ظاہری طور پر خوشخبری کے کام کا حصہ معلوم ہو، لیکن باطنی طور پر وہ اپنی ہی خواہشات اور اپنے جسم کو خوش کرنے کی امید سے کیا جائے، تو ناگزیر طور پر وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ ہمارے خدا سچے خدا اور سچائی کے خدا ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ آپ سب اگر ہم صحیح طور پر ہمیشہ کی زندگی کی سچائی کو سمجھ لیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، اور آسمان کی بادشاہی کی سچی امید رکھیں، تو ہمیں ہر روز آسمان کی بادشاہی کی امید کے حلقوں کو بڑھانا چاہیے۔ خوشخبری کا کام کرتے ہوئے ہم سب کو وفادار دل کے ساتھ خدمت کرنے اور جذبے کے ساتھ خوشخبری کا کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ جب خدا کی تعظیم کا وقت ہو تو ہمیں محض اس لیے بیکاری سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، بلکہ جب ہم ان کے فضل کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ہمارے لیے آسمان، زمین اور سب چیزیں پیدا کیں، گنہگاروں کے لیے یہ خوبصورت دنیا بنائی تاکہ ہم ابدی بادشاہی میں واپس جا سکیں، اور صلیب پر اپنا خون بہا کر اپنے بدن کو قربان کر دیا، تو ہمیں اپنی عبادت کو اور بھی زیادہ پاک اور قابل احترام بنانا چاہیے۔ اس لیے خروج کی کتاب باب 20 میں ہمیں سبت کا دن ماننے کی ہدایت کیسے دی گئی ہے۔ ہمیں چرچ میں ایسے سطحی ایمان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے جو محض ایک فرض نبھانے یا کسی نشست کو پر کرنے کے لیے ہو۔ اس کی بجائے ہمیں ایسی عبادت گزارنی چاہیے جو پاکیزگی پر مبنی ہو اور خدا کی حقیقی شکر گزاری سے معمور ہو۔ حتیٰ کہ ایک شخص کی ذہنیت بھی درج کی جاتی ہے۔ یہ درخت کی نمو کا حلقہ ہے۔ جس طرح خدا نے فطرت میں نمو کے حلقے بنائے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہر ایک چیز بھی ہمارے روحانی نمو کے حلقوں پر لمحہ بہ لمحہ کندہ ہوتی ہے۔ گرم علاقوں میں جہاں آب و ہوا بہت کم تبدیل ہوتی ہے، درخت اکثر واضح نمو کے حلقے نہیں بناتے۔ وہ اس لیے نہیں بنتے کیونکہ ان کے لیے کوئی مشکلات یا تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کے روحانی نمو کے حلقوں کو لاتبدیل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ صرف پھیکے اور بے جان نشانات کے حامل ہوں۔ مستعدی سے خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہم نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، بعض اوقات ہم رکاوٹوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات انہی چیزوں کے دوران ہم خدا سے پرفضل پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہمیشہ بدلنے والے عمل کے ذریعے ہمارے آسمانی نمو کے حلقے پرفضل طور پر تشکیل پاتے ہیں۔ اسی لیے خدا اپنے فرزندوں سے کہتے ہیں کہ جب تک وہ آسمان پر نہیں آ جاتے انہیں جان دینے تک وفادار رہنا چاہیے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ حتیٰ کہ ایسی وفاداری بھی خوبصورت حلقے نہیں بنا پاتی، اس لیے وہ انہیں اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹیں گے تو خدا ہمیں ہمارے سروں پر ایسا تاج بخشیں گے جو ابدالآباد تک چمکتا رہے گا۔ ہم مکاشفہ باب 2 آیت 10 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تمہیں میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ جب ہم آسمانی جہان سے جو ابدی ہے اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔
اگر ہم اس وقت کو محض آسانی، اطمینان اور ذہنی سکون کے ساتھ گزاریں تو آسمان کی بادشاہی میں ہمارے نمو کے حلقے ناگزیر طور پر دھندلے اور ناقص ہوں گے، اور کچھ معاملات اس سے بھی بدتر ہوں گے جہاں نمو کے حلقے بالکل نہیں بنیں گے۔ اس لیے خدا کہتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہتا۔ وہ آپ کو کیا دیں گے؟ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آپ سب کتاب مقدس میں درج تمام برکات اور انعامات ضمانتی وعدے ہیں۔ یہ یقیناً پورا ہوگا اور اسی کے مطابق پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ متی باب 25 کی پیشنگوئی کے مطابق چونکہ دولہا نے آنے میں دیر لگائی تو وہ 10 کنواریاں جو دولہا سے ملنے نکلی تھیں اونگ کر سو گئیں۔ اس وقت یسوع نے کس کو عقلمند کہا؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اضافی تیل تیار کیا وہ عقلمند تھی۔ باقیوں نے کوئی اضافی تیل تیار نہیں کیا تھا، صرف دولہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ تب دولہا آ پہنچا، تاہم وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ دولہا ان کی توقع سے کچھ دیر بعد آیا اور ان کا تیل ختم ہونے والا تھا۔ چنانچہ شادی کی ضیافت کے دوران ان کے پاس استعمال کے لیے تیل نہیں تھا۔ جب وہ تیل خریدنے گئے اور واپس آ کر یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا کہ براہ کرم دروازہ کھولیں، تو یسوع نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، اور انہیں بھیج دیا۔ آپ سب، ہمارے ایمان کا تیل ہرگز عارضی یا محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں باپ کی مرضی کو جیسے وہ چاہیں قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ پر نگاہ کریں تو کیا ہم وہ گنہگار نہیں جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا؟ یہاں تک کہ گناہوں کا معاف ہونا ہی کافی ہے کہ ہم ہر روز شکر گزاری کے گیت گائیں، پھر بھی بوعز کہتے ہیں، چونکہ خدا نے میری مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، اس لیے میں ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر ہم خدا کی پیروی نہیں کرتے تو کون روحانی نقصان اٹھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں جہاں کہیں بھی لے جائیں، ہمیں آخر تک ان کی پیروی کرنی چاہیے اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے مکمل روحانی پختگی حاصل کرنی چاہیے۔ یشوع اور کالب کے بارے میں سوچیں۔ یریحو کا قلعہ چاہے کتنا ہی شاندار تھا، ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھے۔ صحیح؟ ہماری کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جو اسی خدا کی خدمت کرتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ خدا کو ہرگز نہ بھولیں اور مستقل طور پر یاد رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر خوشخبری کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ آئیں اس کے بارے میں لوکا باب 19 سے ایک اور آیت دیکھیں۔ ہم لوکا باب 19 آیت 12 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کمایا۔ پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش۔ وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اس شخص کے آسمانی نمو کے حلقے مکمل طور پر وفاداری سے معمور ہیں، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ، تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے۔
उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्ज़म ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उनका क्या होगा। खुदा उन्हें ज्यादा बरकत बख्शेंगे जिन्होंने वफादार रहकर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। आप सब, ये सब हमारे आसमानी नुमू के हलकों पर कंदा हैं। हमारे आसमानी नुमू के हलके किस किस्म की खूबसूरत कहानी सुनाएंगी। बाप की नज़र में हमें उस अक्लमंद नौकर की मानिंद होना चाहिए जिसने मजीद 10 अशरफियां कमाएं, और इन अल्फाज के साथ उसकी तारीफ की गई, ए मेरे अच्छे नौकर, शाबाश। तुम्हें तुम्हारी दियांतदारी के नताइज मिलते हैं क्योंकि तुमने अपने हर काम में दियांतदारी के बीज बोए थे। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि तुम जो कुछ बोते हो वही काटते हो? मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बरक़ात हमारे रूहानी नुमू के हलकों पर नक्श हो जाएंगी और हमारे स्यून के तमाम ख़ानदानी अराकीन ऐसे नताइज हासिल कर सकेंगे। किताब मुक़द्दस के मुताबिक ऐसे नुमू के हलके हैं जिनमें फरमानबरदारी और ईमान शामिल हैं। उनमें से बाज़ कहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो और एक दूसरे को समझते हुए हम आहंग रहो। बाज़ कहते हैं, नेकी करो और खुदा से डरो और उनके हुक्मों को मानो। बाज़ कहते हैं, खुदा की फजल और ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। नमो के हलकों की कई मुख्तलिफ अक़साम हैं। जो कुछ भी हमने तजुर्बा किया वो एक एक करके आसमान की बादशाही के हमारे नमो के हलकों पर कंदा होता जाएगा। खुदा कहते हैं कि जिनके नमो के हलके जहन्नम के लायक होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, और जिनके आसमान की बादशाही के लायक होंगे वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। आए हम मुकाशफा की किताब के 20वें बाब को देखें। बाब 20 आयत 11। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ीद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनका इंसाफ कैसे किया गया, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। आसमानी नुमू के हलके हमें हमारी जिंदगियों की तारीख बताते हैं, वो खुशियाँ और गम जो हमने सहे, वो मुश्किलात जिनका हमने सामना किया, और ये कि आया हमने जुल्म व सितम और आजमाइशों के दरमियान ईमान खो दिया या आखिर तक खुदा की पैरवी की। हम हर एक की सूरत हाल को नहीं जान सकते, ताहम खुदा इन सब बातों को हमारे अंदर लिखे आसमानी नुमू के हलकों के वसीला से पढ़ लेते हैं। आयत 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ऐमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमी अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर शख्स का इंसाफ कैसे किया गया, हर एक के ऐमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। उनका इंसाफ उनके ख्यालात, उनके ईमान और उनके ऐमाल के मुताबिक किया जाएगा। एक काम, एक बात और एक अमल, ये सब कुछ आसमान की बादशाही में उनके नुमू के हलके बन जाते हैं। ये एक ऐसा इंदराज बन जाता है जिसे हम हरगिज बदल नहीं सकते। हर एक के ऐमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। आयत 14। फिर मौत और आलम अरवाह आग की जेहेल में डाले गए। ये आग की जेहेल दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की जेहेल में डाला गया। यूहन्ना रसूल के मुकाशफा में ये लिखा है कि जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था हर शख्स का इंसाफ उसके ऐमाल के मुवाफिक किया गया।
اس لیے وفاداری کے حلقے جو آپ کی عقیدت سے لے کر جان دینے تک نقش ہیں، آپ کے آسمانی حلقوں میں مکمل طور پر کندہ ہوں، تاکہ جب آپ ابدی آسمانی ملک کو لوٹیں تو آپ پرفضل اور جلالی لوگ بنیں جو آسمان کے ستاروں کی مانند ہمیشہ چمکتے رہیں۔ باپ کے آنے کے دن تک ہمیں دنیا کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے۔ آج ہم نے خدا کے کلام کا مطالعہ وعظ کے عنوان آسمانی نمو کے حلقے کے تحت کیا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے زیادہ فضل پایا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔